وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: جو جانور کسی دیوی دیوتا یا بزرگ کے نام پر چھوڑا گیا اور نامزد کر کے اس کو شہرت دے دی گئی، جیسے جاہل اور بدعقیدہ لوگ کوئی جانور مثلا بکرا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ یہ بکرا شیخ سدو کے نام پر ہے، یا یہ گائے احمد کبیر کی ہے، یا یہ مرغہ مدار صاحب کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا کسی غیر اللہ کے نام کی عظمت اور تقرب کے لیے ایسا کیا، تو یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ جو جانور حلال ہیں اس کو اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرنا جائز نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور چھوڑ دیتا ہے، مثلا کسی نے کسی دیوی دیوتا کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیا، یا کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ جانور جو ہے وہ مدار صاحب کا ہے، یہ بکرا احمد کبیر صاحب کا ہے، یہ فلاں جو ہے شیخ سدو کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے کیا، یا یہ کہ ان کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کہ اگر میں ان کے نام پر کوئی بکرا یا کوئی جانور چھوڑ دوں گا تو مجھے ان کی قربت حاصل ہوگی، حالانکہ وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو اس نیت سے جانور کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ ان کے نام پر جانور کو ذبح کیا، یہ ساری باتیں کفر کی باتیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح بزرگوں کی قبر پر یا دریا کے کنارے جانور ذبح کرنا، جو کہ ہندوؤں کی ایک مشرکانہ رسم ہے، یا کسی دیوی دیوتا کو بھوگ دینا، یہ سب کام ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور ایسا ذبیحہ مردود کے حکم میں ہے، اس کا کھانا درست نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ان مواقع پر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے، کیونکہ جب غیر اللہ کے نام پر نامزد ہو چکا ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی الاشباح والنظائر، تنویر الابصار، در مختار، مخر غفار، فتاوی عالمگیری اور مطالب المؤمنین وغیرہ کتابوں میں مذکور ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، مثلا کسی بزرگ کے نام پر ذبح کرنا، یا کسی بزرگ کی قبر کے اوپر کسی جانور کو ذبح کرنا ان کا تقرب اور ان کی عظمت حاصل کرنے کے لیے، یا سمندر کے کنارے کے اوپر ذبح کرنا خصوصیت کے ساتھ، جیسے کہ ایک مشرکانہ رسم ہے، وغیرہ، یا یہ کہ کسی دیوی دیوتا کے نام پر اس کو بھوگ دینا ہے، مطلب اس کے نام پر چڑھانا، یہ ساری باتیں کفر ہیں اور ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جانور ہیں جس کو ذبح کیا ہے، وہ ذبح کیا ہوا جانور بھی کیا ہے؟ مردود ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کا کھانا درست نہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، ایسے جانور کا کھانا درست نہیں ہے۔ اب اس نے بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بسم اللہ پڑھے گا تب بھی وہ جانور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا، اور نہیں پڑھی ہے تب بھی وہی شکل ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ نامزد کر دیا گیا تو اب چاہے اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں صورتوں کے اندر وہ ذبیحہ مردود ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا،
اور یہ ذبح کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں بہت سی کتابوں میں لکھی ہے، الاشباح والنظائر، تنویر الابصار، در مختار، فتاوی عالمگیری، مطالب المؤمنین وغیرہ کے اندر لکھا ہے۔ اب آگے اس کی کچھ اور تصریح آ رہی ہے۔ ان میں سے بعض کتابوں میں یہ بھی صراحت ہے کہ ایسے غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا ذبح کرنے والا کافر ہے، اور یہ ذبیحہ حرام ہے۔ علماء میں ابو حفص کبیر، ابو علی دقاق، عبداللہ کاتب، عبد الواحد اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مشہور علماء نے یہی لکھا ہے اور اسی کو صحیح کہا ہے۔ یعنی یہ جو کتابیں پیچھے گزری ان کتابوں کے اندر کچھ تفصیل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، چاہے دیوی دیوتا کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا گیا، تو اس چھوڑے ہوئے جانور کو ذبح کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس چھوڑے ہوئے جانور کو اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرے، وہ کافر ہو جائے گا، اور وہ ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اس بات کو جو ہے صحیح کہا ہے کس نے؟ یہ ابو حفص کبیر، ابو علی دقاق، عبداللہ کاتب، ابو الحسن نوری، عبد الواحد اور اس کے علاوہ جو مشہور علماء ہیں، انہوں نے اسی بات کو صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اور تفسیر نیشا پوری میں ہے کہ تمام علماء کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ جو مسلمان کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے تقرب و تعظیم کے لیے ذبح کرے وہ مرتد ہے، اور اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کا وہی حکم ہے جو ایک مرتد کے ذبح کیے ہوئے جانور کا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے تقرب و تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے، جیسا کہ حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف میں ہے۔ یعنی تفسیر نشاپوری میں لکھا ہے کہ اس بات میں تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء متفق ہیں اس بات میں کہ جو مسلمان کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرے، کسی بزرگ کے نام پر ذبح کرے، کسی دیوی دیوتا کے نام پر ذبح کرے، کسی اور کے نام پر، کسی استاذ کے نام پر ذبح کرے، کسی کے بھی نام پر، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر ذبح کرے، تو وہ ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ یعنی اس کا ذبح کیا ہوا جانور یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ ایک مرتد آدمی نے ذبح کیا ہو۔ جیسے ایک مرتد اور کافر آدمی کسی جانور کو ذبح کرے وہ حلال نہیں ہوتا، اسی طرح ایک مسلمان جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کیا ہے تو وہ ذبیحہ بھی اتنا ہی حرام ہو جائے گا، اتنا ہی جو ہے وہ مردود ہوگا جتنا کہ ایک مرتد آدمی کا ذبیحہ مردود ہو جاتا ہے، اتنا ہی جو ہے اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ اور صحیح حدیث میں ایسے آدمی کو ملعون کہا گیا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی فٹکار ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں آیت وما اہل لغیر اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ شہرت دیا گیا ہے وہ خنزیر سے بدتر ہے اور مردار ہے۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وما اہل لغیر اللہ بھی کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑ دیا ہے، کسی بھی بزرگ کے نام پر، کسی دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو وہ جانور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہیں اور مردار ہیں۔ حالانکہ خنزیر ایک حرام جانور ہے، خنزیر مکمل طور پر ناپاک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کی حرمت
اس کے بارے میں جو ہے قرآن کے اندر اس کی حرمت ہے۔ تو ایسا جانور کہ جو پہلے سے حرام ہے، جو مکمل طور پر ناپاک ہیں، جس سے ہر کوئی گھن محسوس کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر وہ جانور ہو جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس کا حکم اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جن حضرات کو تفصیل مطلوب ہو ان کو چاہیے کہ وہ تفسیر عزیزی کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ اس کے مطالعے سے یہ مسئلہ منقع ہو کر ان کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 78-79، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 110-111۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑا ہوا جانور بھی حرام ہے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور اس کو ذبح کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرے، دیوی دیوتا کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر ذبح کرے ان کا تقرب اور تعظیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، چاہے ذبح کرتے وقت اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی ہو چاہے نہ پڑھی ہو، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے اور یہ ذبح کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے جانور جو ہیں اس طریقے سے گھومتے رہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اور غیر مسلم جو ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان جانوروں کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ ان کا استعمال جائز نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی مسئلہ ہم نے پڑھا تفسیر عزیزی کے حوالے سے کہ وہ تو خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے وہ جانور۔ اب جب خنزیر سے بھی زیادہ جب خنزیر کھانا جائز نہیں ہے تو یہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہو گیا، تو اس کو کھانا کیسے جائز ہوگا؟ بالکل ہی جائز ہے۔ اگر مفت میں بھی کوئی دے گا تب بھی منع کر دے گا۔ ایسے جانور کو ہم کھانا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھ میں آیا؟ اس جانور کے سلسلے میں ذرا برابر بھی ہم پس و پیش نہ کریں، اس کو قبول ہی نہ کریں۔ اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل بہت سے مسلمان بھی کسی بزرگ کے نام پر، جیسے ابھی نام آیا جو اولیاء کرام ہیں، جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بایزید بستامی، اور جو مشہور اکابرین ہیں جو اولیاء کرام ہیں، بعض ناواقف دین سے دور رہنے والے مسلمان بھی ان کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ یا تو جانور کو چھوڑتے ہیں یا ان کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور وہ جو جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، بزرگوں کے نام پر ذبح کیا، وہ حرام ہو جاتا ہے، اور وہی حرام جانور پھر وہ کھاتے ہیں۔ اب ان کو ہدایت کہاں نصیب ہوگی؟ اب ان کو اچھے کام کی توفیق کہاں سے نصیب ہوگی؟ وہی کھاتے ہیں۔ قبر کے اوپر جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ بزرگ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ان کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہی جانور سب مل بیٹھ کر کے جو ہے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کہاں سے جائز ہے؟ بلکہ آدمی کے اس میں ایمان کا خطرہ ہے، ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے، بلکہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان واہی تباہی اور فضول چیزوں کے اندر پڑنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، کلمات کفر و شرک سے پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔